اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، سبھی حضرات جن تک ہماری چینل کے ذریعے ایک کاوش یا پیغام پہنچ رہا ہے، ان کو ہم جو مسائل ہیں اصلاحی وہ بھی بتاتے ہیں، پاکی پلیتی کے مسائل، جائز ناجائز کے، حلال حرام کے، کیونکہ اہل ایمان کا ایمان اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ ہمیں مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی روز مرہ کے جو ضروری کی مسائل ہیں، جو زندگی کے اندر پیش آمدہ ہیں، ان کا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا، اقمار ادا ہو گیا، مار معجل، تو اب بیوی وہ حلال ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ بستری جب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ کچھ جزیات ایسی ہیں، کچھ مقامات اسلام نے ایسے رکھے ہیں کہ ان مقامات پر ہم بستری کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ حالانکہ ہے وہ اپنی بیوی، حقمار بھی اس کا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ تو وہ کچھ مقامات ہیں، ان کا ذکر کرنا جو ہے اور ان کا جاننا ہم سب کو ضروری ہے۔ نمبر 1، حالت حیض میں، مخصوص ایام میں، جو کہ عورت کے کم از کم 3 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، ان دنوں کے اندر ہم بستری کرنا اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی واضح موجود ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ محبوب آپ سے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، ماہواری کے دنوں کے بارے میں۔ یعنی صحابہ اکرام جو شرعی مسائل تھے، ان کے پوچھنے میں کبھی بھی جو ہے وہ عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ہمیں حضور صحیح رہنمائی کریں گے، گائیڈ لائن جب صحیح ملے گی تو زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں محبوب صحابہ ماہواری کے، عورت کے ماہواری کے دنوں میں، تو آپ فرما دیجئے قل هو اذی، وہ جو حیض ہے، وہ جو ایام ہیں تو ان کے اندر پلیتی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو لہٰذا تم عورتوں سے کنارہ کش رہو حیض کے دنوں میں۔ اعتزال کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ اسی سے آپ جانتے ہیں کہ ایک فرقہ بنا ہے معتزلہ۔ معتزلہ اعتزال سے ہے، اور واصل بن عطا اس کا بانی اور مؤسس تھا، اور جو ہے وہ شاگرد تھا حضرت امام المسلمین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو اس نے ایک اپنا نظریہ عجیب ایجاد کر دیا۔ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے بلکہ مومن رہتا ہے۔ تو اس نے شاگرد نے یعنی واصل بن عطا نے یہ نظریہ بنا لیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن رہتا ہے نہ کافر، بلکہ بین بین رہتا ہے۔ تو اس پر آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اعتزل عنا، کہ تو ہم سے اعتزال یعنی کنارہ کش ہو جا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے اپنا ایک معتزلہ نئے فرقہ جو ہے ایجاد کر لیا۔ جب کسی استاد کا کوئی شاگرد نافرمان ہوتا ہے تو پھر اس پر اللہ کی ناراضگی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وہ نیا کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ولا تقربوہن حتی یطہرن، کہ تم ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ ان دنوں میں یہاں تک کہ وہ یطہرن یطہرن دونوں کے راتے ہیں، مطلب دونوں کا یہ بنتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی 10 دن ان کے پورے ہو جائیں، یا حتی یغتسلن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یا یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں، دونوں مطلب بنتے ہیں۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر عورت کے 10 دن پورے ہو گئے، اب بلا غسل بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن 10 دنوں سے کم پر اگر اس کی عادت کے مطابق خون رک گیا 3، 5، 7، 8 پر، تو اب جو ہے اسے غسل کرنا ضروری ہے۔ جب تک غسل نہیں کرے گی اس کے بغیر اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ہم بستری کر دی تو 1 درہم جو ہے اس کو کفارے کے طور پر جامع ترمذی کی روایت کے مطابق ادا کرنا پڑے گا، یعنی 500 روپے کے مطابق۔ دوسرا مقام ہے حالت نفاس میں۔ حالت نفاس میں بھی ہم بستری کرنا منع ہے، اگرچہ وہ اپنی بیوی ہے۔ حالت وہ نفاس مطلب 40 دنوں تک کے جو ایام ہوتے ہیں، بچے کی جب ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے
ہاں مفتی منیب الرحمن صاحب نے تفہیم المسائل میں لکھا اگر 25 دنوں کے بعد بھی اگر خون مکمل رک جاتا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ فرض اور واجب روزے کی حالت میں، یہ تیسرا مقام ہے، فرض اور واجب روزے کی حالت میں۔ اس کا کیا مطلب، کسی پر فرض روزہ رہ گیا، مثلا ماہ رمضان کے روزے رہ گئے، یا اس طریقے سے واجب کے روزے رہ گئے، مثلا اسے کوئی منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو گیا، میں فلاں مہینے یا فلاں دن میں اتنے جو ہے روزے رکھوں گی، تو اس درمیان بھی جو ہے مرد اس سے ہم بستری کرنے سے جو ہے وہ گریز کرے۔ اور چوتھا مقام ہے نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں۔ جب نماز کا وقت تنگ ہے، ایک طرف نماز قضا ہونے کا خدشہ ہے، دوسری طرف یہ معاملہ ہے، تو اب بھی جو ہے وہ ہم بستری کو چھوڑ دے، اللہ کے فریضے کو، اس کی بارگاہ میں جھکنے کو جو ہے وہ ترجیح دے۔ نمبر 5، حالت اعتکاف میں۔ اعتکاف کی حالت میں جو اعتکاف خواہ وہ 1-2 دنوں کا کرتا ہے یا 10 دنوں کا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مطلقاً نہیں فرمائی، ممانعت فرمائی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مطلب ہے کہ جب اعتکاف بیٹھے ہو تو حالت اعتکاف میں بھی تم بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے چھٹا مقام ہے حالت احرام میں۔ احرام کی حالت میں بھی ہم بستری نہ کرے، لیکن مطلقاً شواف دوسرے مسلک تو کہتے ہیں کہ نکاح بھی نہیں کر سکتے، ہم بستری بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لا ینکح ولا ینکح، اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں نکاح وطی کے معنی میں ہے، یعنی ہم بستری نہ کرے، جس طرح کہ خود آقا علیہ السلام کا حالت احرام میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ نمبر 7، الا کی حالت میں۔ الا یعنی اگر بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ 4 ماہ تک میں اپنی بیوی سے نہ بولوں گا نہ قریب جاؤں گا، اس کو الا کہتے ہیں۔ اب وہ بیوی تو رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے جو ہے وہ منع فرمائے۔ زہار میں کفارہ ادا کرنے سے پہلے، زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، یا انت علیہ مثل امی، تو میرے لیے ایسا ہے جیسے میری ماں ہے، تو اب یہ زہار ہوتا ہے۔ مطلب اس کے دونوں ہو سکتے ہیں کہ ماں کی طرح تو مجھ پر حرام ہے، یا مطلب ہے کہ جس طرح ماں کا احترام ہے تیرا بھی احترام ہے، مثل سے اس کا مطلب پوچھا جائے، تو بہرحال اس کو کہتے ہیں زہار۔ اور زہار کا قرآن نے واضح کہا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ مطلب یہ ہے قرآن کی 28ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر یہ حکم بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو جو ہے تشبیہ دے دی ہے ان رشتوں کے ساتھ جو ابدی طور پر ہمیشہ اس کے لیے حرام ہیں، مثلا والدہ ہے، دادی ہے وغیرہ، تو اب اس پر کفارہ زہار قرآن نے لازم کیا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، یا یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ کفارے کے طور پر جو ہے وہ آزاد کرے، جی، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ قرآن نے یہ 3 کفارے بیان کیے ہیں۔ اب جب تک یہ تینوں کفاروں، تینوں یا ان میں سے کوئی ایک جس کی استطاعت رکھتا ہے، جب تک وہ نہیں ادا کرے گا تو اس کی ادائیگی سے پہلے بھی ہم بستری کرنا اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ وطی بالشبہ کی عدت میں، یعنی عدت میں ابھی عورت تھی وطی بالشبہ کی عدت میں، تو اس عدت کے دوران بھی اس سے ہم بستری کرنا جو ہے وہ کیا ہے، منع ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 10، جب کہ عورت اپنی کم سنی، کم عمر، مرض یا موٹاپے کی وجہ سے ہم بستری کو برداشت نہ کر سکے اور اس میں اذیت اس کو ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ منع ہے۔ اسی طریقے سے حق مار 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معجل، ایک ہوتا ہے مؤجل، ایک حمزہ کے ساتھ ایک عین کے ساتھ۔ حمزہ کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وقت مقرر ہو گیا کہ ہندت طلب، جب عورت مطالبہ کرے گی تو شوہر کو حق مار ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مار معجل، یعنی موقع کے اوپر ہی جو ہے وہ ادا کرنا ہے، تو وہ اگر دن کو ادا کر دے ٹھیک، نہیں تو عورت کو اختیار حاصل ہے کہ رات کو جب تک وہ حق مار ادا نہ کرے وہ اس کو ہم بستری کرنے سے روک سکتی ہے۔ یہ عورت کو شریعت نے ایک باقاعدہ حق دیا ہے، اور اس کے متعلق علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہور تخصص فی الفقہ کی کتاب، مفتی کورس کی کتاب الاشباح والنظائر کے صفحہ 335 پر کہا ہے الذی یحرم
یحرم علیہ وطء زوجتی ما بقاء النکاح الحیض والنفاس والصوم الواجب وضیق وقت الصلاة والاعتکاف والإحرام والإیلاء والزہار قبل التکفیر وعدۃ وطء الشبہۃ وإذا صارت مفضا فاختلط قبلها ودبرها، مطلب ہے جب عورت کے آگے اور پیچھے کا مقام ایک ہو جانے کی صورت میں، جب تک کہ آگے کے مقام میں ہم بستری ہونے کا یقین نہ ہو تب بھی جو ہے وہ منع ہے۔ اس کا بھی ذکر کیا، فإنه لا يخل له ایتانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها وفيما اذا كانت لا تحمل لصغر او مرض او سمنه وعند امتناعها لقبض مؤجل مہرها۔ جی تو یہ سارے مقامات جو ہیں علامہ ابن نجیم نے ذکر فرما دیے، لہٰذا مسلمان ہو کر ہمیں پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، حضور فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو لہٰذا نجاست کے مقامات پر انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔